السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ عند ذکر الانبیاء عبادہ وذکر الاولیاء کفارۃ الذنوب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ حضوری مرشدی مولائی حضرت قبلہ و پیر زادگان و خلفۂ اکرام علماء اعظام اور عزیز پیر بھائیوں اور پردے میں سننے والی میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل حق ہم پر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں پر، سیاکاروں پر، بدکاروں پر، بیکاروں پر اللہ کا خاص فضل حق ہم پر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو کسی اور نبی کی امت میں نہیں بلکہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا، اور مزید کرم پر کرم پروردگار عالم نے اس فرقہ پرست دور میں، اس دین بیزاری کے دور میں، اس عیش و عشرت کے دور میں، اس نفس پرستی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جو ہے اہل بیت اطہار کی دامنوں سے وابستہ فرمایا، اور جو ہے اللہ والوں کی نسبتوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو جو ہے وابستہ فرمایا۔ الحمدللہ، یہ بہت فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو یہاں پر جو جمایا ہے، جلسہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو یہاں پر جمع فرمایا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ میں نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، عند ذکر الانبیاء و عبادہ و ذکر الاولیاء کفارۃ الذنوب۔ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اولیاء کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بزرگوں اور دوستو، آج ہم جو ہے اس نورانی محفل میں اپنے پیروں کی صحبت میں، اپنے جو ہے پیر کے خانخواہوں میں ہم اور آپ یہاں جو جمع ہوئے ہیں، ہم ذرا غور و فکر کرنا ہم کو جمع ہونے کی وجہ کیا ہے، آج یہاں ہم سب آ کر بیٹھنے کی وجہ کیا ہے۔ آج جو ہے جلسہ غریب نواز سننے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر موجود ہوئے ہیں، مگر اللہ کا فضل ہم پر یہ ہوا کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جس طرح اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے گئے ہیں، اسی طرح اس جلسے کے بعد اللہ تعالی ہمیں ہمارے دلوں میں جو ہے ان کی قلوب کی محبت ہمارے دلوں میں اتارے۔ بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ غریب نواز کی شان میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ کون خواجہ غریب نواز؟ آپ کو جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسجد نبوی سے ارشاد فرما کر ہندوستان بھیجا ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے ہندوستان سے جو ہے ٹھنڈی ہوا کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جو ہے اسی غریب نواز کے فیضان کو لوٹنے کے لیے، اسی غریب نواز کے جو ہے علم کو سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو وہ سیکھنے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیروں کی صحبتوں میں آج ہم کو بٹھایا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم ذرا غور و فکر کرنا کہ غریب نواز جو ہے دنیا کو راضی کر کے نہیں گئے۔ اگر دنیا کو راضی کر کے جاتے تو ہم اور آپ اس محفل میں نہیں بیٹھتے بلکہ ہم بھی دنیا دار ہو جاتے، مگر اللہ کا خاص فضل حق ہم پر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس متبرک جو ہے محفل میں اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو جو جمع فرمایا ہے، وہ جو ہے دنیا میں بھی جو ہے خیر کی زندگی گزارے ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی خیر کی زندگی گزاریں گے۔ بزرگوں اور دوستو،
خواجہ غریب نواز جو ہے ایک مجلس میں 70,000 کی جو ہے 70 لاکھ لوگوں کو جو ہے مسلمان کروائے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم ذرا غور و فکر کرنا، ہم کو جو ہے اللہ والوں کی آستانوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو جمع تو فرمایا ہے، مگر جو ہے فیضان سے اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے دور رکھا ہے۔ فیضان سے دور رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ بزرگوں اور دوستوں، ہمارے پیروں سے ہماری صحبت پختگی نہیں رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے بیعت سے تو وابستہ کرا ہے، مگر جو ہے فیضان سے محروم رکھا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس فیضان کو سیکھنے کی، سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ بزرگوں اور دوستوں، جس طرح سے جو ہے دنیا کے کام کرنے کے لیے ہم دنیا کے لیے نکلتے ہیں، روزی روٹی کمانے کے لیے ہم جو ہے دنیا سے نکلتے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلتے ہیں، اسی طرح ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سیکھنے کے لیے آج 1 گھنٹہ وقت نکالنے کے لیے ہماری جو ہے کیفیت بدل جا رہی ہے، ہماری جو ہے سنگتیں جو ہے تبدیل ہوتی چلے جا رہی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ایسا دور ہے جہاں پر جو ہے گناہ کرنا آسان ہو چکا ہے اور نیکی کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ایسے جو ہے دور سے ہم گزر رہے ہیں، مگر اللہ کا خاص فضل حق ہم پر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو ایسے کامل پیروں کی صحبت عطا فرما کر ہمارے قلوب کا تزکیہ کرنے کے لیے، قلوب کو جو ہے صاف کرنے کے لیے ہم کو اور آپ کو یہاں پر جمع فرمایا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ولی کو نہ ڈر ہوتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے، نہ حزن و ملال ہوتا ہے، وہ ہر آن اللہ کی یاد میں مغمور ہوتا ہے، وہ ہر آن اللہ کی یاد میں فنا ہوتا ہے، وہ ہر آن صبح و شام جو ہے اللہ کی یاد و ذکر و اذکار میں مغمور ہوتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ویسے اللہ والوں کی شان کو سننے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جلوہ افروز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کے قلوب کو نور سے منور فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ والے جو ہے اللہ والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں، دنیا کے دوست نہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، اگر ایک MLA اگر ہمارا دوست ہے تو ہمارے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، ہماری جو ہے رنگت بدل جاتی ہے، ہماری جو ہے چال ڈھال بدل جاتی ہے۔ مگر غور کرو دنیا کے چاہنے والوں، جب دنیا کے جو ہے ناقص بندے کا عالم یہ ہے تو کامل بندے کا عالم کیا ہوگا، کامل ولیوں کا عالم کیا ہوگا۔ ارے دنیا میں جس MLA کے ساتھ ہم ساتھ پھرنے کے لیے خوش ہوتے ہیں، دنیا سمجھتی ہے کہ یہ فلاں جو ہے MLA کا جو ہے دوست ہے، لہٰذا ہمیں عزت دی جاتی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح ہم اور آپ جو ہے اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں، ولی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اولیاء اللہ پر جو ہے مر مٹنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ان ولی اللہ سے ہم محبت کریں گے، ان اولیاء اللہ سے اگر ہم محبت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ہم کو فرمائے گا، ارے یہ ولی کی نسبت رکھنے والا ہے، یہ ولی سے محبت کرنے والا ہے، یہ ولی کی سنگت میں بیٹھنے والا ہے، یہ ولی کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے، یہ ولی کے فیضان کو سننے والا ہے، یہ ولیوں کی صحبتوں میں بار بار آنے والا ہے۔ اس طرح کر کے دنیا میں جس طرح انسان خوش ہوتا ہے، بزرگوں اور دوستوں، یہاں انسان نہیں بلکہ انسان کے بنانے والے، کائنات کے بنانے والے، جمادات کے بنانے والے، نباتات کے بنانے والے، حیوانات کے بنانے والے، انسانات کے بنانے والے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ارے اس بندے کو آنے دو، یہ دنیا کا چاہنے والا نہیں بلکہ میرے دوستوں سے محبت کرنے والا ہے، بلکہ میرے ولیوں سے محبت کرنے والا ہے، بلکہ میرے جو ہے اللہ والوں کے جو ہے محبتوں پہ مرنے والا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم کو اور آپ کو جو ہے فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے ایسے پیروں سے وابستہ فرمایا ہے جو اپنی جو ہے حال بھی سنوارتے ہیں اور اپنی خال بھی سنوارتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ کیا اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں؟
ہم اور آپ کہاں غریب نواز کے فیضان کو سیکھ سکتے ہیں؟ غریب نواز کے علم کو کہاں ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ بزرگوں اور دوستوں، وہ علم حاصل کرنے کے لیے ہماری زندگی ختم ہو جائیں گی، مگر غریب نواز کے جیسا ہم نہ علم حاصل کریں گے، نہ ہم عمل حاصل کریں گے، نہ ہم ان کا کردار حاصل کریں گے، نہ ہم ان کی جو ہے ویسی محبت اللہ سے حاصل کریں گے۔ بلکہ ہم ایک کام کر سکتے ہیں بزرگوں اور دوستوں، ہم جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی گرد کے برابر ہم محبت کر سکتے ہیں، ان کے آستانوں میں آ کر جو ہے ان کے تذکروں کو سن سکتے ہیں، ان کے فیضان کو اگر ہم حاصل کریں گے تو یقیناً ہم فیضان غریب نواز بھی سمجھ میں آئے گا، فیضان غوث اعظم بھی سمجھ میں آئے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، واقعات بتانا جو ہے بڑی بات نہیں ہے، بلکہ واقعات تو جو ہے ہر ائمہ اکرام بتاتے چلے جاتے ہیں، ہر اولیاء اکرام جو ہے بتاتے چلے جاتے ہیں، مگر ہمیں جو ہے واقعات سن کے جو ہے چلے جانا نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کی کیفیت کو بدل کے اس محفل سے جانا ہے، بلکہ اللہ والوں کے فیضان کو اس محفل سے حاصل کر کے جانا ہے، بلکہ جو ہے ہم کو جو ہے اللہ کی قربیت کا مقام اس محفل سے پا کر ہم کو جانا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم اس طرح یہ عقیدہ اور نیت اور مقاصد لے کے ہم اللہ کے والوں کے جو ہے بارگاہوں میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت کرے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت کرے گا۔ کون غریب نواز بزرگوں اور دوستوں جو ایک کاسے میں جو ہے سارے سمندر کو لا سکتے ہیں، کیا وہ ہم گناہگاروں کی بخشش اللہ کے پاس نہیں کروا سکتے ہیں؟ بزرگوں اور دوستوں، یقیناً کرا سکتے ہیں، مگر ویسی جو ہے قربیت والی محبت ہم کو ہمارے پیروں سے ہونا۔ پہلے ہم جو ہے فنافی شیخ میں اپنی زندگی گزارنا، جب ہم فنافی شیخ میں ہماری زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے فنافی شیخ سے نکال کر فنافی اللہ میں ہم کو داخل کرے گا، فنافی رسول میں ہم کو داخل کرے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، جب تک ہم فنافی شیخ کی جو ہے منزلیں طے نہیں کریں گے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ فنافی اللہ اور فنافی رسول میں ہم کو نہیں داخل کرے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، فیضان سننے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ فیضان در حقیقت کیا ہے؟ پیر کی صحبت میں بیٹھنا ہمارے لیے فیضان ہے، پیر کی صورت کو تکنا ہمارے لیے فیضان ہے، پیر کی صحبتوں میں بار بار بیٹھنا ہمارے لیے جو ہے فیضان ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، پیر تمہارا ولی بھی ہے اور اللہ بھی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، وہ سمجھنے والی کیفیت ہم پیدا کرنا، وہ دیکھنے والی جو ہے بینائی ہم پیدا کرنا۔ بزرگوں اور دوستوں، سن لیے اور ہم سمجھ چکے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا بزرگوں اور دوستوں، بلکہ ہم جو ہے اس کے تحقیقات میں ہم سوچنے کی کوشش کرنا، اپنے قلب میں جائزہ لینے کی کوشش کرنا، اپنے قلوب کو جو ہے اللہ کی یاد میں محو رکھنے کی کوشش کرنا، اپنی جو ہے زندگی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کے جیسا جو ہے زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں تو کچھ نہیں، بلکہ ان اللہ والوں کی صحبتوں کے صدقے تو فیل اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے دنیا بھی خیر کرے گا اور آخرت بھی خیر کرے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات بتاتا ہوں، ملک شام میں ایک اللہ کے ولیوں کو جو ہے اللہ کے ولیوں کے پیچھے جو ہے کفار کا جو ہے قافلہ آتا ہے، آنے کے بعد جو ہے اللہ کے ولیاں جو ہے غار میں جا کے چھپ جاتے ہیں، وہ غار میں چھپنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے پیچھے کتا چلا جاتا ہے، تو اللہ کے ولی فرماتے ہیں، اے کتے تو یہاں سے چلے جا، اگر تجھ کو دیکھیں گے تو جو ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ ڈاکو ارے یہاں پر ولیوں کا جو ہے ٹھکانہ ہوا ہے، لہٰذا تو چلے جا۔ تو اس کتا فرماتا ہے قربان جائیے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم انسان کا جو ہے محبت کرنے کے لیے ہم آج پریشان ہیں، مگر کتا اللہ والوں سے کس طرح محبت کرتا ہے؟ تو کتا فرماتا ہے، اے اللہ مجھے ایک بار زبان دے دے تاکہ میں اس ولی سے بات کر سکوں۔ بزرگوں اور دوستوں، خدا شاہد ہے، سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کتے کو زبان دی جاتی ہے تو کتا فرماتا ہے، اے بزرگ یقیناً میں جو ہے بھونکنے والا کتا نہیں بلکہ ولیوں سے محبت کرنے والا کتا ہوں۔
بلکہ ولیوں کے صحبت میں رہنے والا کتا ہوں، بلکہ ولی سے محبت کرنے والا کتا ہوں۔ بزرگ اور دوستو، یہ کتا جب ارشاد فرماتا ہے تو بزرگ اور دوستو ان ولیوں کے ساتھ ساتھ وہ کتا بھی چلے جاتا ہے۔ جانے کے بعد جو ہے جس طرح ولی جو ہے غار میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جتنے سال وہ ولیوں کے جو ہے ذکر میں رہتے ہیں، اسی طرح جو ہے کتا بھی مولا ان کی صحبت میں جو ہے بارہا بیٹھے رہتا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، ہم جو ہے کتے کی جو ہے محبت ولیوں سے کس طرح ہے بزرگوں اور دوستو، ایک ناقص کتے کی نہ کتا بول سکتا ہے، نہ کتا خود ہی سے کچھ کر سکتا ہے۔ کتا جو ہے ہمارے پاس اگر آ جائے تو ہم جو ہے حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ کتا اگر آ جائے تو ہماری جو ہے ڈر ایک حاوی ہو جاتا ہے، کہیں ہمیں کاٹ نہ لے۔ بلکہ بزرگوں اور دوستو، ایک جو ہے فنا ہونے والے کتے سے اتنا ہم کو ڈر ہے تو وہی کتا جو اللہ والوں کے محبت میں جو ہے فنا فی اللہ میں جو ہے مر مٹا ہے، فنا فی الشیخ میں مر مٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، بروز قیامت جب جو ہے ولیوں کو جو ہے بلایا گیا تو جو ہے وہ کتے کو بھی جو ہے جنت میں ڈالا گیا۔ بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جو ہے کہاں ایسی ولیوں سے محبت کر سکتے ہیں؟ ہماری جو ہے دنیاوی خیر جو ہے کرنے کے لیے، ہماری دنیا سنوارنے کے لیے ہم جو ہے کاروباروں میں پریشان ہیں، ہم بیوی بچوں میں پریشان ہیں، ہمارے جو ہے ڈیوٹیوں میں پریشان ہیں، ہماری بیماریوں میں پریشان ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، زندگی تو سب کو لگے ہوئی ہے، زندگی جو ہے جمادات کے ساتھ ہے، نباتات کے ساتھ ہے، حیوانات کے ساتھ ہے، انسانات کے ساتھ ہے، یہ سب کے ساتھ زندگی لگی ہوئی ہے۔ مگر ہم زندگی میں جو ہے کامل ہونے کے لیے ہمارے وقت کے ساتھ، دنیاوی وقت کے ساتھ ہم جو ہے اللہ والوں کے جو ہے صحبتوں میں بھی بیٹھنے کی ہم جو ہے کوشش کرنا، ہم جو ہے ان کے واسطے بھی ہم وقت نکالنے کی کوشش کرنا۔ بزرگوں اور دوستو، ولیوں کی صحبت میں بیٹھنا کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، عند ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الاولیاء کفارۃ الذنوب۔ انبیاء کا ذکر کرنا ہمارے لیے عبادت ہے اور اولیاء کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بزرگوں اور دوستو، جتنی دیر ہم ولیوں کی صحبتوں میں بیٹھیں گے، جتنی دیر ہم ولیوں کے جو ہے دامنوں سے وابستہ رہیں گے، جتنی دیر ہم اللہ والوں کی جو ہے نسبتوں میں رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے جو ہے گناہوں کا مغفرت کر کے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جو ہے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یہاں پر بیٹھنے سے جو ہے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، یا جو ہے دنیا دار ایک دوست اگر چائے پلا رہا زمزم میں بولے تو ہم کو جو ہے جا کے چائے پینے کے لیے فرصت ہے، مگر اللہ والوں کے پاس ہمیں آنے کے لیے فرصت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے ذکر و اذکار کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت کی زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس وقت ہے تو جو ہے دنیاوی خواہشات میں لطف ہونے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ زندگی گزر جاتی ہے اسی طرح جس طرح جو ہے بزرگوں اور دوستو، جس طرح ایک پیڑ کی زندگی گزر جاتی ہے اسی طرح ہماری زندگی گزر جا رہی ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اسی لیے ہمارے اللہ والے ہم سے ارشاد فرماتے ہیں، بندہ بنا تو کیا بنا، بندگی کرتا نہیں، گیروا کپڑے رنگ لیا تو کیا حاصل، دل اپنا رکھتا نہیں۔ بزرگوں اور دوستو، کپڑے پہن لینا جو ہے، کپڑوں کی جو ہے شباخت میں جو ہے ہم ڈھل جانا، ہم جو ہے اسلامی لباس ہم یقیناً پہن سکتے ہیں، مگر اسلام پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے لباس کی ضرورت نہیں بلکہ صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام میں ہماری کردار اپنے جسمانی طریقے سے نہیں بلکہ روحانی طریقے سے ہم کرنا چاہیے۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ والے حضرت مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو کیونکہ اسے مٹی میں مل جانا ہے، اگر سنوارنا ہے تو اپنے قلب اور روح کو سنوارو، اسے مولا کے پاس جانا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، ہم تو روح کو سنوارنا چھوڑ دیے بلکہ اپنے جو ہے جسم کو سنوارنے میں لطف ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے کالا ہو جا رہا ہوں، میرے فیس پہ جو ہے پمپلز ہو جا رہے، ارے میرا جو ہے شکل جو ہے بدل جا رہی، تو بزرگوں اور دوستو ہمارا جسم کا جو ہے حال یہ ہے تو ہماری روح کا حال اب کیا ہوگا۔ بزرگوں اور دوستو، اسی لیے
ہم ہمارے حال کو نہیں بلکہ حال کو سنوارنے کی کوشش کرنا۔ بزرگوں اور دوستوں، اس محفل میں اگر ہم بیٹھے ہیں تو یہ عزم کر کے اٹھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھنے سے پہلے ہم کو حقیقی غریب نواز کے فیضان سے اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، کون اللہ کے ولی ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ جس کی محفل میں بیٹھے ہیں، کسی اللہ کے ولی نے کانفرنس میں کہا تھا، کسی جاہل نے سوال کیا، بتلاؤ کہ قیامت کے روز اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کو جو ہے کالی کملی میں کس طرح چھپائیں گے؟ تو یہ سوال کر کے بندہ بیٹھ جاتا ہے، مگر اولیاء اکرام اللہ والے یہ ارشاد فرماتے ہیں، ارے بندے، تو جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس جانے کی تو دور کی بات، اجمیر شریف میں ہندوستان کا راجہ، ہندوستان کا خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ جب ایک کاسے میں سارے سمندر کو لے سکتے ہیں دنیا میں، تو آخرت میں کیا میرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کو نہیں چھپا سکتے؟ بزرگوں اور دوستوں، جب غریب نواز ایک کاسے میں سارے سمندر کو، انا ساگر کو ایک کاسے میں بھر سکتے ہیں، تو بزرگوں اور دوستوں، ایک ادنا ولی کی کرامت یہ ہے، تو سارے کرامتوں کے رکھنے والے میرے آقا اور آپ کے آقا کا عالم کیا ہوگا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں میرے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 14 سال قیام میں رکھا، 14 سال رکوع میں رکھا، 14 سال جو ہے سجدے میں رکھا، 14 سال قیام میں رکھا، 14 سال اپنی جو ہے قربیت میں رکھا، 14 سال اپنی محبت میں رکھا۔ بزرگوں اور دوستوں، ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اپنی نبی سے محبت کرتا تھا، بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے ولی کا عالم یہ ہے، تو سارے عالم کو چلانے والے کا عالم کیا ہوگا؟ ضرور دوستو، خالی ایک ولی کا عالم یہ ہے، تو سارے انبیاءوں کے سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس نبی کا عالم کیا ہوگا؟ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا عالم کیا ہوگا؟ مولا علی مشکل کشا کے جو ہے سسر کا عالم کیا ہوگا؟ حسنین کریمین کے نانا کا عالم کیا ہوگا؟ بزرگوں اور دوستو، جسے آسمان پر اللہ سے ملانے کے لیے فرشتے لے کے گئے، اس نبی کا عالم کیا ہوگا؟ بزرگوں اور دوستو، ہماری بدعقلی، ہماری جو ہے کم سوچی عالم کا عالم یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں، ارے ایسا ہو سکتا کیا، ویسا ہو سکتا کیا؟ بزرگوں اور دوستو، جو ایسا سوچتا ہے اس کے پیچھے مت پڑے، وہ دنیا ہی میں جو ہے اپنی زندگی ختم کر کے، دنیا ہی میں اپنی زندگی کو برباد کر کے وہ بندہ دوزخ میں چلے جانے والا ہے۔ بلکہ ایسے بندوں کی صحبت میں نہیں رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ ان اللہ والوں سے محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کا علم کے فیضان رکھنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جمع فرمایا۔ ایسی محبتوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو یہاں پر جمع فرمایا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، کیا مقام ہے غریب نواز کا؟ آپ جو ہے مجلس میں جب بیان کرتے، آپ نے 70 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ آپ کی کیفیت یہ تھی، جب ذکر و اذکار میں بیٹھتے تو اللہ کی یاد میں اتنا محو ہو جاتے، نہ دنیا کا فکر رہتا، نہ آخرت کی فکر رہتی، خالص اللہ کی عبادت کے لیے آپ جو ہے اللہ والوں کی جو ہے، اللہ کی جو ہے محبت میں محو ہوتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اس فرقہ پرست دور کے دنیا میں کیا ہم ویسی محبت کر سکتے ہیں؟ کیا ان اللہ والوں سے ایسی محبت ہم کر سکتے ہیں؟ ویسا نہیں کر سکتے بزرگوں اور دوستو، مگر لہٰذا ہم جو ہے ان اللہ والوں سے جو ہے محبت کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت بھی ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ایک بڑے آدمی سے ملنے کے لیے ایک اس کو پہچاننے والے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اولیاء اکرام سے محبت ہونے کے لیے ان اولیاء اکرام کی جو ہے صحبت ہونا ہمیں ضروری ہے، ان سے رابطہ ہمارا ہونا ضروری ہے، ان سے جو ہے ہماری نسبت ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ہم جو ہے
بنا پہچان کے کسی سے بات نہیں کرتے، اسی طرح بنا ولی کے ہم جو ہے اللہ کی جو ہے پہچان نہیں پہچان سکتے، رسول کی پہچان نہیں پہچان سکتے۔ رسول اور اللہ کی پہچان پہچاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الرحمن فضل بھی خبیرہ، میری رحمانیت کا اگر پتہ جاننا چاہتے ہو تو کسی باخبر کے ساتھ ہو جاؤ۔ بزرگوں اور دوستوں، باخبر سے مراد MLA کے پاس جا کے جو ہے پیسے مانگ کے اپنی ضرورت کو پوری کرنا یہ دنیاوی خواہشات ہے، اپنی بیوی کے ساتھ رہ کے زندگی گزارنا یہ جو ہے چھوٹی سی خواہش ہے، اپنی زندگی میں رہ کر جو ہے ہم دنیا تو کما لیے ہیں، دنیا کے سامنے ہم جو ہے VIP بن کے اپنی زندگی گزارنا کمال نہیں ہے، بلکہ یاد رکھو اللہ والوں کی نسبتیں ہمارے ہاتھوں میں ہونا برحق ضروری ہے۔ جس طرح جو ہے ایک چیز کو ایک چیز کا ہونا ضروری ہے، جس طرح پانی پینے کے لیے گلاس کا ہونا ضروری ہے، جس طرح نماز پڑھنے کے لیے جانماز کا ہونا ضروری ہے، جس طرح جو ہے روزہ رکھنے کے لیے ہمیں سحری کرنا ضروری ہے، جس طرح ہمیں جو ہے خدا کی جو ہے شان کو دیکھنے کے لیے لائٹ کی روشنی کی ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے فیضان کو سمجھنے کے لیے، رسول کی محبت کو سمجھنے کے لیے ان اللہ والوں کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ والوں کی صحبتوں میں اگر تم آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان ولیوں کے صدقے طفیل میں تمہاری دنیا بھی خیر کرے گا اور آخرت بھی خیر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی آپ کو جو ہے عزت کی زندگی سے نوازے گا اور آخرت میں بھی عزت کی زندگی سے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، ولیوں کا مرتبہ ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ولیوں کا مرتبہ ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں جس کو خود خدا تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ ولیوں کو نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، کس چیز سے ڈر نہیں ہے، کس چیز سے خوف نہیں ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ان کو دنیا داری سے ڈر نہیں ہے، دنیا کے کاموں سے خوف نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ان کو ڈر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے ان کو جو ہے خوف ہے۔ یہ خوف رہنے کی وجہ کیا ہے بزرگوں اور دوستوں؟ اللہ کی محبت ہے، کیا ہے؟ رسول کی محبت ہے، صحابہ کی محبت ہے، تابعین تبع تابعین صدیقین کی محبت ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اللہ والوں سے محبت کرنا ہمارے لیے جو ہے بہت اچھی بات ہے، اللہ والوں کی نسبتیں ہمارے ہاتھ میں لینا بہت اچھی بات ہے، مگر ان نسبتوں کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، اس کے علم کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے بارہا جو ہے پیروں کی صحبت دوزانے بیٹھ کے سیکھنے کی ضرورت ہمیں ہے، پیروں کی صحبتوں میں بار بار آنے کی ضرورت ہمیں ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہاتھ میں ہاتھ دینا کافی نہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ والے ارشاد فرماتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ دینا آسان نہیں، ہر جگہ پر لاج رکھنی پڑے گی یا رسول اللہ۔ کیا فرمایا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، تم جو بیعت کرتے ہیں اپنے پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر، وہ اپنے پیر کا ہاتھ نہیں بلکہ ید اللہ، وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ غور و فکر کرنا، ہم اپنے پیر کے ہاتھ پہ جو ہے ہاتھ دے کے بیعت نہ کریں بلکہ اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیعت کریں۔ تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہونا، ہماری دل کی جو ہے روحانیت کیا ہونا؟ ہم پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیعت نہیں کرے بلکہ اللہ کے ہاتھ پر ہم ہاتھ دے کے بیعت کرے، بلکہ ہم پیر سے وعدہ نہیں کرے بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول سے وعدہ کرے، اللہ کی جو ہے حاضر اور ناظر میں ہم جو ہے اللہ سے وعدہ کرے کہ اے اللہ میں ہاتھ دیتا ہوں اپنے پیر پر سوائے تیرے خالص عبادت کے لیے، سوائے خالص تیری جو ہے علم و فیضان کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے۔ بزرگوں اور دوستوں، ید اللہ فوق ایدیہم کیا ہے؟ ہم اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیعت ہوئے، پیر کے ہاتھ پہ بیعت دیے نہیں۔ پیر وسیلہ ہے اور جو ہے ہم اللہ پر ہاتھ رکھ کے جو ہے پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہم اللہ کا ہاتھ سمجھ کر بیعت ہوئے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم جو ہے یہ سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جو ہے توفیق کریں۔ بزرگوں اور دوستوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم پر راستے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو دعوت دے رہا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، وہ اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ کیا ہے؟ وہ صراط المستقیم ہم ہر حافظوں سے ہم مسجدوں میں سنتے ہیں، محفلوں میں سنتے ہیں، دعا و اذکار میں سنتے ہیں، اے اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلا۔ بزرگوں اور دوستوں، کون سا راستہ؟ بزرگوں اور دوستوں، اگر مجھ کو کینیڈا جانا ہے، کینیڈا جانے کے لیے وہ راستہ نہیں معلوم، بلکہ وہ کینیڈا جانے کے لیے اصول اور مقاصد ہوتے ہیں، اس کا کچھ راستہ طے کرنے کے لیے کچھ منزل ہوتے ہیں۔ یہاں سے فلاں ایئرپورٹ تک جانا، ایئرپورٹ کے بعد پلین میں جانا، پلین کے بعد وہاں سے بیکار اپنے مقام تک پہنچنا۔ بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں ایک مقام سے ایک مقام تک پہنچنے کے لیے ہمیں راستہ سمجھنا اور جاننا اور اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح ہم کو اللہ والوں کی صحبتیں بھی ہونا ضروری ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ سمجھنے کے لیے ہم کو انعمت علیہم کی محفل میں آنا، انعمت علیہم کے لوگوں سے وابستہ ہونا، انعمت علیہم کا درس دینے والے ولیوں سے نسبت رکھنا۔ وہ انعمت علیہم کون ہیں؟ وہ ایمان یافتہ بندے جو اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم اور آپ جس محفل میں بیٹھے، حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی محفل میں، کون ہے وہ؟ جس وقت آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا؟ الموت جسدی یصل الحبیب الا الحبیب، موت ایک پل ہے، ایک حبیب سے ایک حبیب کو ملاتا ہے۔ یعنی موت ایک اللہ کے دوست کو اللہ کے دوست کو اللہ سے ملاتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، جس طرح ہم راستہ طے کرنے کے لیے منزل پہ نکلتے ہیں تو ہم کو دنیاوی میں راستہ ایک میپ کے ذریعے ہم مار کے سرچ کر کے نکل جاتے ہیں اور اس کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ والوں کا راستہ ایسا نہیں جو فون میں لوکیشن میں ڈال کے جا نہیں سکتے، بلکہ یہ اللہ والوں کے راستے پر جانے کے لیے ہمارا لوکیشن کیا ہے؟ وہ نسبت بیت ہے، وہ نسبت اولیاء ہے، وہ ولیوں کی سنگت ہے، وہ ولیوں کے بار بار محفلوں میں جانا ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ ہے۔ وہ اہدنا الصراط المستقیم پہ راستے پر اگر ہمیں چلنا ہے تو ان اللہ والوں کے گھروں تک جا کے ہم کو اللہ والوں کے راستے دیکھنا پڑتا ہے۔ نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے تو بیوی کو گھمانے کے لیے وقت ہے، اگر ہمارے پاس آج وقت ہے تو دنیاوی کاروبار کرنے کے لیے وقت ہے، جاب کو جانے کے لیے وقت ہے، بچوں کو سنبھالنے کے لیے وقت ہے۔ آج ہمارے پاس اللہ کو راضی کرنے کے واسطے وقت نہیں ہے، رسول کو راضی کرنے کے واسطے وقت نہیں ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، کون سی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ کون سی زندگی میں ہم چل رہے ہیں؟ ہم جس زندگی میں چل رہے ہیں، ہم ذرا غور و فکر کرنا، ہم ذرا اپنے دل پر غور کرنا کہ میں جس زندگی پر چل رہا ہوں، کیا اس زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مجھ سے خوش ہے یا ناخوش ہے؟ اگر خوش ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر پہنچا دیں گا، اگر ہم خوش نہیں ہیں تو ہمیں وہ اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلنے کے لیے ان ولی اللہوں کا دامن تھامنا ضروری ہے، ان ولی اللہوں کی نسبتیں ہمیں ہونا ضروری ہے، ان ولی اللہوں کے فیضان سے ہم کو مستفید ہونے کی ضروری ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منوی ہے، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک فرقہ ایسا ہوگا، ایک طرف شہید ہوں گے، ایک طرف انبیاء ہوں گے، ان سے بھی اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ ان ولیوں کا مرتبہ، مقام اور مرتبہ رکھیں گا۔ تو فرمانے لگے
اللہ ہم تو نبی ہے، ہم کو یہ مقام عطا کیا، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم شہید ہیں، ہم کو یہ مقام دیا، ہم سمجھ سکتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کے ولیوں کو یہ مقام اور مرتبہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی جب قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ دنیا سے محبت نہیں کر کے آئے، خالص مجھ سے محبت کر کے آئے، یہ دنیا کا پیار لے کے نہیں بلکہ اللہ کا پیار لے کے دنیا میں گزرتے تھے، اللہ کی بات بتا کے جو ہے بندوں کو اللہ دنیا سے چھڑا کر اللہ سے ملاتے تھے، دنیا کی محبت سے نکال کر اللہ کی محبت سے ملاتے تھے، اور دنیا کی جو ہے خواہشات کو چھڑا کر اللہ اور اللہ کے رسول کی خواہشات میں جو ہے بندوں کو قائل کراتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ولیوں کے صدقے سے فیض ہماری جو ہے آخرت بھی خیر کرے گا، ہماری دنیا بھی خیر کرے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ولی کے پیچھے 70,000 کی مغفرت کرتا ہے، اور ہر 70,000 کے پیچھے ایک ایک بندے کے پیچھے اللہ 7,000 کی مغفرت کرتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمارا کیلکولیٹر کام نہیں کرتا اگر حساب کرنے بیٹھے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان ولیوں کا مقام اور مرتبہ اس طرح عالیشان رکھا جس طرح عالیشان اللہ کی ذات ہے، جس طرح مقام اور مرتبہ میرے رسول کا بڑا ہے، اس طرح ولیوں کا مقام بھی جو ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم یہ جو ہے سمجھنے کی کوشش کرنا، وقت کی تنگی ہے، ہمیں جو ہے پیر زادوں سے بھی سننا ہے، اور ہمیں جو ہے اپنے پیروں سے بھی خطاب سننا ہے، پیروں کے فیضان بھی جو ہے ہمیں حاصل کرنا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم اپنی زندگی مرضیات دنیا سے نکال کر اگر مرضیات الہی پہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان ولیوں کے صدقے طفیل ہماری جو ہے دنیا اور آخرت خیر کرے گا۔ اسی لیے اللہ والے ارشاد فرماتے ہیں دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ دوزخ میں وہ نبی، جب دوزخ میں وہ رسول خدا کا نہ جائے گا، دوزخ میں وہ رسول خدا کا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ، ہم جو کچھ بھی کہیں مولا اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر دو کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے پیروں کے فیضان سے ہم کو بار بار آشنا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں تیری محبت، تیرے رسول کی محبت، تیرے ان اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا اس فیضان میں جتنے آئے ہیں مولا، اس فیضان کے صدقے سے فیض مولا ان سبوں کے دل میں اور میرے دل میں مولا قرب الہی کا جو ہے مولا قرب الہی سے میرے دل کو جو ہے سر صدر فرما۔ مولا بالخصوص ہم جو ولیوں سے جو ہے علم حاصل کرتے ہیں مولا بلا شکوہ مولا اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہماری زندگی مولا ان اولیاء اللہوں کے جو ہے بارگاہوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، تیری شریعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، طریقت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے جو ہے پیروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، پیر زادوں کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ مولا تمام عالمین میں جتنے مسلمان پریشان حال ہیں مولا ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا جتنے جو ہے مولا اپنے جو ہے ماں باپ ہے مولا ان سبوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مولا ہم میں سے جن کے والدین گزر چکے ہیں مولا ان سبوں کی کامل مغفرت عطا فرما۔ بزرگوں اور دوستوں، بزرگوں سے محبت اے اللہ ہمیں خصوصاً مولا ان اولیاء اللہ کے فیضان حاصل کرنے کے لیے بار بار ولیوں کی صحبتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ساری دعاؤں کو حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بفضل تعالی سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔